الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر اور مسافر کے مدنی پھول۔ شہر سے باہر ہموار زمینی راستے پر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد دور جگہ کا سفر کریں تو شرائط پائے جانے پر مسافر ہوگا۔ اب 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ یہ 92 کلومیٹر شہر اور فنائے شہر کے ختم ہونے کے بعد گننا شروع کیے جائیں گے۔ جب تک سفر کے ارادے سے شہر اور فنائے شہر سے باہر نہ ہوا مسافر نہ ہوگا، یعنی نماز پوری پڑے گا۔ جس راستے سے گیا وہ راستہ شہر و فنائے شہر سے دوسرے شہر و فنائے شہر آنے سے پہلے کم از کم 92 کلومیٹر فاصلے کا ہو۔ بیان کردہ سب شرائط پائی جا رہی ہیں، مگر دوسرے شہر میں 15 دن یا زائد دن رہنے کی نیت ہے تو اب مسافر نہیں بلکہ اس شہر میں مقیم والی نماز پڑھے گا۔ اگر 15 دن سے کم دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو جب تک اپنے شہر میں واپس نہ آئے گا مسافر رہے گا، مسافر والی نماز پڑھے گا۔ سب شرائط پائی جاتی ہیں، شہر و فنائے شہر سے باہر نکل گیا مگر ابھی 92 کلومیٹر کا سفر مکمل نہیں کیا کہ ارادہ تو سفر ہی کا تھا مگر کسی وجہ سے اپنے شہر واپس ہوا تو اب یہ مسافر نہیں، شہر آنے سے پہلے بھی جو نماز پڑھے گا وہ مکمل پڑھے گا۔ 15 دن کی باقاعدہ نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے کہ جب کام ہو جائے گا چلا جاؤں گا، آج کل کرتے کرتے 15 دن ہو گئے بلکہ مہینے ہو گئے، تب بھی مسافر ہے۔ اگر کسی گناہ کے ارادے سے مثلا کسی میوزیکل شو کے لیے سفر کیا تو تب بھی شرائط پائی جانے پر مسافر ہوگا، سفر والی نماز پڑھے گا۔ عورت شوہر یا قابل اعتماد محرم کے ساتھ ہی شرعی سفر کرے گی۔ مسافر پر قصر یعنی 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ مسافر جان بوجھ کر 4 رکعت والی فرض نماز پوری پڑھے گا، مطلب 2 رکعت نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مسافر نے 4 رکعت والی فرض کو 2 کی جگہ 4 ہی پڑھنا شروع کر دیا اور دوسری رکعت میں قاعدہ نہ کیا، یعنی 2 سجدوں کے بعد التحیات کے لیے نہ بیٹھا اور نماز مکمل کر لی تو وہ نفل نماز ہو گئی، دوبارہ 2 رکعت فرض پڑھے۔ مسافر نے 2 کی جگہ 4 کی نیت باندھ لی، پھر 2 پر ہی سلام پھیر دیا، نماز ہو گئی۔ مسافر عام حالت میں سنتیں پڑھے گا، البتہ سفر جاری ہے، بھاگ دوڑ ہے تو سنتیں معاف ہیں۔ فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنتیں اپنی شرائط کے ساتھ سواری میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سفر میں جو نماز قضا ہوئی اگر وہ 4 رکعت والی فرض ہے تو گھر آ کر بھی 2 ہی قضا کرنی ہوگی، اور جو گھر یعنی وطن اصلی میں قضا ہوئیں وہ سفر میں مکمل قضا پڑھنی ہوگی۔ وطن کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک وطن اصلی ہے کہ وہ جگہ جہاں اس کے گھر کے لوگ رہتے ہیں، مستقل رہائش ہے، وہیں رہنے کا ارادہ ہے اور قانوناً وہاں رہ سکتا ہے تو وہ شہر اس کا وطن اصلی ہے، یہاں 1 دن کے لیے بھی آئے گا تو نماز مکمل پڑھنی ہوگی۔ ایسا شہر کہ جس میں اس کی رہائش وغیرہ نہیں ہے مگر 15 دن یا زیادہ دن رہنے کا ارادہ ہے تو اب یہاں مکمل نماز پڑھنی ہوگی اور یہ شہر اس کے لیے وطن اقامت ہے۔ وطن کی دوسری قسم وطن اقامت ہے، یعنی وہ جگہ کہ مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہو۔ وطن اقامت سے کسی دوسرے شہر 15 دن کے لیے چلے گئے تو یہ پہلا شہر اب وطن اقامت نہیں رہا، یعنی دوسرے شہر سے دوبارہ پہلے شہر آئے تو اب اس شہر میں آ کر 15 دن رکنے کی نیت نہیں تو 4 رکعت فرض 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ اسی طرح وطن اقامت سے اپنے رہائشی شہر یعنی وطن اصلی میں گیا، خواہ تھوڑی دیر کے لیے گیا اور پھر واپس وطن اقامت میں آیا تو اب اس شہر میں اگر 15 دن رکنے کی نیت نہیں تو 4 رکعت فرض 2 رکعت ہی پڑھے گا۔
شادی کے بعد عورت عام طور پر اپنے شوہر کے شہر میں رہتی ہے۔ اگر یہی صورت ہے تو عورت کے ماں باپ کا شہر اب اس کا رہائشی شہر وطن اصلی نہ رہا۔ اب اگر اپنے ماں باپ کے شہر جائے گی اور 15 دن رکنے کی نیت نہیں تو 4 رکعتی فرض 2 رکعت پڑے گی۔ غیر قانونی کسی ملک میں بھی مستقل رہائش کرنے والے کے لیے شرعاً وہ شہر وطن اصلی نہیں ہوگا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ مسافر کی نماز کا مطالعہ کریں۔